کلیسیا اس وقت ہم سب کو، ہمارے گھرانوں اور خاندانوں کو، کلیسیا پاکستان کو، ہمارے شہر، ہمارے ملک اور ہماری قوم اور دنیا کے ملکوں اور قوموں کو خدا کے کلام کی ضرورت ہے۔ وہ اپنے کلام کی قدرت سے کائنات کے سارے نظام کو سنبھالتا ہے۔ آئیں اس وقت خدا کے کلام کو مانگتے ہیں، اپنی آنکھیں اس کی طرف لگائے ہوئے کہتے ہیں، خدا تعالیٰ اپنے کلام کو نازل فرما جو اس وقت ہم سبوں کی ضرورت ہے، ہماری شخصی طور پر، خاندانی طور پر، کلیسیائی طور پر، قومی طور پر اور ملکی طور پر دنیا کے قوموں کی ضرورت ہے۔ اس کلام کو بھیج۔ خدا قادر مطلق آسمانی باپ، تیرے بیٹے یسوع مسیح کے لیے جو مجسم کلمہ ہے، ہم تیری پاک بارگاہوں میں آتے ہیں، ان تمام تر حالات میں خدا جن سے تو واقف ہے، اور ہم خدا تیرے حضور میں آتے اور فریاد کرتے ہیں کہ ہمیں اس وقت تیرے کلام کی ضرورت ہے۔ اور خدا ہمارے گھرانوں اور خاندانوں کو، کلیسیا اور کلیسیائی پاکستان کو اور ہمارے ملک پاکستان کو اور خدا دنیا کے ملکوں اور قوموں کو اس وقت تیرے کلام کی ضرورت ہے، جو تسلی بن جائے، جو امید بن جائے، اور جو ان تمام در حالات سے نکلنے کے لیے اور اس وبا کو محفوظ کر دینے کے لیے ڈھال بن جائے۔ خدا اپنے نور کو آشکارا کرنا کلام کے وسیلہ سے، خدا اپنے کلام کو بھیج، برکت پائیں، اپنے کلام کو نازل فرما۔ تمام زمین کے اوپر آیا، ہم اپنے آپ کو تیرے پاک کے تابع کرتے ہیں۔ سرتباہ ہمیں مسا کر، مخصوص کر، مقدس کر، تاکہ ہم تیرے کلام، تیرے آئین پر اس وقت غور کر سکیں اور خدا ان پر عمل پیدا ہو کر زندگی کی راہ پر گامزن ہو سکے۔ آج کا کلام خدا نہ صرف ہماری زندگیوں میں، نہ صرف ہمارے گھرانوں خاندانوں، بلکہ ملک، قوم اور تمام دنیا کے اندر خدا ایک بڑی تبدیلی لانے کا وسیلہ بن جائے۔ اپنے آپ کو تیرے تابع کرتا ہوں، کلیسیا کو، کلیسیا پاکستان کو، اور جتنے لوگ اس وقت تیرے کلام کو سن رہے ہیں، خدا تعالیٰ تیرے پاک ہاتھوں میں سونپتا ہوں، ہماری مدد کر، یسوع المسیح کے نام میں، آمین، آمین، آمین۔ عزیز کلیسیا، یہ ہمارا پختہ اور کامل یقین ہے کہ ان تمام تر حالات میں جہاں کہیں بھی خوشی کی خبر نہیں ہے، جہاں ہر طرف بیڈ نیوز ہے، ہمیں گڈ نیوز کی ضرورت ہے، اور وہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے جسے خدا نے اپنے ہر نام سے بڑھ کر عظمت بخشی ہے۔ عزیز کلیسیا، ان دنوں جب تقریباً ساری دنیا سمیت ہم کرونا وائرس جیسی خوفناک وبا کا سامنا کر رہے ہیں، ساری دنیا کے ممالک اس وبا کے نتیجہ میں پیدا ہونے والے دوسرے بہت سے چیلنجز سے نپٹنے کے لیے پریشان ہیں۔ پوری دنیا کی اکانومی بری طرح متاثر ہو رہی ہے، بلکہ بڑی تیزی سے تباہی کی طرف بڑھتی جا رہی ہے۔ ساری دنیا پر موت کے سائے منڈلا رہے ہیں، لوگ بے بس اور نا امیدی کا شکار ہو رہے ہیں۔
تو ایسی حالت میں آج صبح میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں، جیسس کرائسٹ the Son of God is the only hope for this dying world. کیونکہ اس کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا کا بیٹا یسوع اس لیے آیا کہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ عزیز کلیسیا، کرونا وائرس کے خوف کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے سب لوگوں کے لیے آج صبح میرے پاس تسلی اور امید سے بھرا ہوا یہ پیغام ہے کہ جسٹ ٹرسٹ آن گاڈ، ہمارا خدا ہمارے بوجھ اٹھانے والا خدا ہے۔ یہ تسلی، یہ امید ہے ہمارے پاس، اور اس امید کو، اس تسلی کو کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا۔ کسی طرح کے حالات بھی یہ تسلی ہم سے چھین نہیں سکتے۔ ہمارا صرف توکل اور بھروسہ خدا کے زندہ کلام کی طرف ہونا چاہیے، جو ہمارے بوجھ اٹھانے والا خدا ہے۔ آئیں میرے ساتھ مل کر خدا تعالیٰ کے زندہ کلام کو کھولیے۔ وہ آیات، وہ کلام جن کی ہم تلاوت کرنے کو جا رہے ہیں، یقیناً آج صبح ہمیں اس سچویشن سے نکالے گا، ان حالات میں ہمیں مضبوط کرے گا۔ ہمارا توکل، ہمارا بھروسہ خدا کے کلام اور اس کی ذات پر ضرور لگے گا۔ میرے ساتھ عہد عتیق میں سے زبور کی کتاب، اس کا 68، زبور نمبر 68، Psalm 68 verse 19 and 20، اس کی 19ویں اور 20ویں آیت ہم تلاوت کریں گے۔ خداوند مبارک ہو، ہیلیلویا، جو ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے، وہی ہمارا نجات دینے والا خدا ہے۔ 20ویں آیت، خدا ہمارے لیے چھڑانے والا خدا ہے اور موت سے بچنے کی راہیں بھی خدا کی ہیں۔ کلام خدا کا پڑھنا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت اور باعث سے رہنمائی ٹھہرے۔ عزیز کلیسیاں، آج ہر انسان کسی نہ کسی بوجھ کے نیچے، اور خصوصاً کورونا وائرس کے خوف کا بوجھ ہر انسان کو دبایا جا رہا ہے۔ موت کے خوف کے بوجھ نے ہمیں دبا رکھا ہے، اور بوجھ ایک ایسی قوت جو ہمیں دبا دیتی ہے، ہمیں جھکا دیتی ہے، اٹھنے نہیں دیتی، پریشرائز کر دیتی ہے، ٹینس کر دیتی ہے، اور ہمیں ٹھیک طور پر کام کرنے کے قابل نہیں رہنے دیتی۔ اور زیادہ تر لوگ، تقریباً دنیا میں ہر شخص اس وقت اس بوجھ کے نیچے ہے۔ اور حضرت داؤد جو یہاں خدا کے کلام کو اس طور سے بیان کرتے ہیں، وہ خود داؤد اپنی زندگی میں ایسے بہت سے مراحل سے گزرا ہے۔ اس کی زندگی میں دکھ
اور مصیبتیں اور موت اس کے ساتھ ساتھ رہا ہے، اور وہ ان سارے مراحل سے گزرا ہے جب یوں لگتا تھا کہ اس کے دکھ اور مصیبتیں اس کی جان لے لیں گی۔ وہ ابھی جوان ہی تھا، کم عمر، غالباً 30 برس سے بھی کم عمر، جب اسے بہت سے دکھوں اور بوجھوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ساؤل بادشاہ اور ابھی سلوم جو اس کا اپنا بیٹا، اس کی جان کے دشمن بنے۔ داؤد اپنی جان بچانے کی خاطر ان حالات میں جگہ جگہ مارا پھرا، اور اس دوران میں اکثر وہ روتا رہا، آنسو بہاتا رہا، اور ایسی بھیانک حالت میں اس کے اپنے آنسو اس سے یہ سوال کرتے، تیرا خدا کہاں ہے؟ لیکن یاد رکھیے، ان سارے حالات میں جو خوبصورت بات، جو پازیٹو بات ان داؤد نے اپنے دکھوں اور بوجھوں میں اس نے اپنے خدا پر بھروسہ اور توکل کرنا سیکھ لیا تھا۔ عزیز چرچ، میرا ایمان ہے یہ حالات جن سے ہم دوچار ہیں، جن سے ہم گزر رہے ہیں، یہ یقیناً دنیا بھر کے مقدسین کے لیے مضبوطی کا اور ترقی کا وسیلہ بنے گے، اور اقوام عالم کو یقیناً خدا تعالیٰ کے قریب لانے کا وسیلہ بنے گے۔ وہ دکھ مبارک ہیں جو ہمیں خدا کے قریب لے آتے ہیں۔ اس لیے زبور نویس کہتا ہے، خداوند کو مبارک کہو۔ ہیلیلویا۔ داؤد اس سارے دورانیہ میں، اس سارے تجربات میں ایک بات جان لیتا ہے، اور وہ کہہ اٹھتا ہے، خداوند مبارک ہو جو ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے۔ ان سارے حالات میں اس وقت صرف یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے، جس نے کہا، دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوں۔ عزیز چرچ، وہ آگ کی بھٹی میں تو جانے دیتا ہے، لیکن آگ کو ہمیں جلانے نہیں دیتا۔ وہ شیروں کی مانگ میں تو ہمیں جانے دیتا ہے، لیکن شیروں کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ اس کے لوگوں کو کھا سکے۔ He is the God. Hallelujah. اس خدا کو مبارک کہے جو آپ کا خدا، میرا خدا، امتوں کا، مملکتوں کا اور قوموں کا خدا ہے، کیونکہ وہی ہمارا نجات دینے والا خدا ہے۔ ہیلیلویا۔ اس وقت جو خاص ضرورت ہے، جس بات کی طرف ہمارے توجہ ہونی چاہیے، ہماری نگاہیں لگی رہنی چاہیے، اس کلام کو بولتے رہنے کی ضرورت ہے، ہمارا خدا نجات دینے والا خدا ہے۔ اور آگے حضرت داؤد کہتے ہیں، خدا ہمارے لیے چھڑانے والا خدا ہے۔ ہیلیلویا۔ ریڈیمر، خطرات میں سے نکال لینے والا، ہلاکت سے بچا لینے والا، ریسکیو کرنے والا،
کوئی انسان نہیں، دنیا کا کوئی نظام نہیں، دنیا کے کوئی وسائل نہیں، بلکہ ان تمام حالات میں کورونا وبا کی مرض میں وبا سے متاثر ملک، یہ وہ ہلاکت سے بچانے والا، وہ ان حالات میں ریسکیو کرنے والا وہی خداوند ہے۔ ہمارا خدا مبارک ہو، ہیلیلویا۔ عزیز کلیسیا، ان دنوں ان حالات میں اس کلام پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور میں آج شب عزیز چرچ آپ کو، اپنے ملک پاکستان کو، پاکستانی قوم کو اور دنیا 55 اور اس کی 22ویں آیت میں خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے، اپنا بوجھ خداوند پر ڈال دے، ہیلیلویا، وہ تجھے سنبھالے گا۔ This is the time، یہ وقت ہے خدا کے لوگوں، جب ہم اپنی فکریں، اپنے بوجھ خدا پر ڈال دیں، یہ جانتے ہوئے، اس بات پر توکل کیے ہوئے، اس بات پر بھروسہ رکھتے ہوئے کہ God is in control، hallelujah۔ ہمارا خدا عالم کل ہے، اختیار کل ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، اور اس کے اپنی بھی خوبصورت دعوت ہے۔ وہ کہتا ہے اپنی ساری فکریں مجھے دے دو، کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے۔ آج صبح کلیسیا، تیرا خدا، میرا خدا، مملکتوں کا خدا، قوموں کا خدا یہ کہہ رہا ہے، میں تیرا بوجھ اٹھانے والا خدا ہوں۔ Don't fear، اس بات کو مت اپنے اندر آنے دیجئے کہ خدا نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، بلکہ وہ چھوڑ دینے والا نہیں، بلکہ وہ تو چھڑا لینے والا خدا ہے۔ وہ کنسرن ہے، ان حالات میں وہ کنسرن ہے، اور اس کا کلام ہے، جب تو سیلابوں میں سے گزرے گا تو میں تیرے ساتھ ہوں گا، اور جب تو ندیوں کو عبور کرے گا تو وہ تجھے نہ ڈبائیں گی، اور جب تو آگ میں سے چلے گا تو اس کا شعلہ تجھے نہ جلائے گا، کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے۔ ہیلیلویا۔ Just trust on God، ہیلیلویا۔ This is the time۔ اپنا بوجھ خداوند پر ڈال دے، اس کا مطلب ہے اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں دے دینا۔ اس کا مطلب ہے ٹرسٹ آن گاڈ۔ حالات چاہے جیسے بھی کیوں نہ ہوں، اس سے بھی بدتر کیوں نہ ہو جائیں، خدا ہمارا بوجھ اٹھانے والا خدا ہے۔ حضرت داؤد، جیسے میں نے مختصر بتایا کہ وہ اپنی زندگی میں ان سارے دکھوں اور تجربات میں سے گزرے، اور وہ کہتے ہیں خواہ زمین الٹ جائے، چاہے جیسے بھی حالات ہوں، میرا توکل خدا پر ہے، ہیلیلویا۔ اور خاص آگے زبور 56 میں اگر آپ آ جائیں تو وہاں یہ کلام، یہ الفاظ، جب میں اس پہ غور کر رہا تھا تو ریلی ان الفاظ نے میرے دل کو چھوا ہے۔ It's really touched my heart۔ اور میرا ایمان ہے آج سب خدا اسی کلام کے وسیلہ سے آپ کو بھی چھو لینے کو ہے۔ زبور 56 میں وہ کہہ اٹھتا ہے، مجھے معلوم ہے خدا میری طرف ہے، ہیلیلویا۔ ان تمام حالات میں وہ اس بات پر بھروسہ کیے ہوئے ہے، توکل ہے
مجھے معلوم ہے کہ خدا میری طرف ہے. This is the word for the church, today's church. Hallelujah. مجھے معلوم ہے خدا میری طرف ہے. God is at my side. آشوب چرچ تیرا ایمان بھی اور کلیسیا پاکستان آپ کا ایمان بھی, مقدسین آپ کا ایمان بھی, اور دنیا کے ملک اور قومیں بھی اس بات پر ایمان لائیں کہ God is at our side. Hallelujah. خدا ہماری طرف ہے. اور حضرت داؤد اسی بات پر, اسی چیز پر تکیہ کرتے ہوئے کہتے ہیں, خواہ زمین الٹ جائے, خواہ میرے خلاف جنگ برپا ہو, مجھے جنبش نہیں ہوگی کیونکہ God is at my side. Hallelujah. مجھے معلوم ہے. اور آج شب چرچ میں اس کلام کو آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ہم سب کو معلوم ہو جائے ان حالات میں کہ God is at our side. Hallelujah. خدا ہماری طرف ہے. Hallelujah. Amen. What a great word. Hallelujah. ہمارا ایمان اس بات پہ ہونا چاہیے, whatever the situation, whatever the circumstances, God is at my side. اور یہ کلام آج میں اس پلپٹ سے کلیسیا آپ کے لیے, کلیسیا پاکستان آپ کے لیے, اپنے پیارے ملک پاکستان کے لیے, اور پاکستانی قوم کے لیے, اور دنیا کے تمام مقدسین کے لیے, اور دنیا کے ملکوں اور قوموں کے لیے یہ ریلیز کرتا ہوں, God is at our side. Hallelujah. وہ کنسرن ہے, وہ ان حالات سے بے خبر نہیں ہے, وہ ان حالات کو جانتا ہے, وہ کنسرن ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے, وہ اس لیے ان حالات میں سے ہمیں گزرنے دیتا ہے تاکہ ہمارے لیے کوئی بھلائی پیدا کرے. میں ایک بار پھر یہ کہنا چاہتا ہوں, اور میں نے سٹارٹ میں بھی کہا, ان حالات کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیے بلکہ حالات کو بدل دینے والے خدا کی آنکھوں سے دیکھیے. اور میرا ایمان ہے دنیا کے سب ملک اور قومیں اس تجربہ کو حاصل کریں گی ان سارے حالات میں سے گزر کر, جو یقیناً بہت بڑی بھلائی پیدا کرنے کا وسیلہ بنے گے. مجھے معلوم ہے خدا میری طرف ہے. ہیلیلویا. اس لیے مجھے جنبش نہیں ہوگی, وہ مجھے لغزش نہیں پہنچنے دے گا. Dear church, I want to encourage you ان حالات میں خدا کے اس کلام کو بولتے رہے, مجھے معلوم ہے خدا میری طرف ہے. God is at my side. Just اپنے آپ کو اس کے سپرد کرنے کی ضرورت ہے, اس پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے. جو بھروسہ اور توکل حالات میں سے, بہت سے ناموافق حالات میں سے, بہت سے خطرناک حالات میں سے, بہت سے بھیانک حالات میں سے, بلکہ موت میں سے گزرتے ہوئے حضرت داؤد نے جو توکل اور بھروسہ خدا پر کرنا سیکھ لیا. ان حالات میں چرچ میری اور آپ کی ضرورت بھی یہی ہے. Just trust on God. اور اس کلام کو پر ایمان لائیں, اس کلام کو بولتے رہے اپنے اندر, اپنی زندگیوں میں. مجھے معلوم ہے خدا میری طرف ہے. ہیلیلویا. اور پھر وہ ہماری طرف ہے تو پھر ہمارے ساتھ بھی رہتا ہے. ابھی میں ذکر کر رہا تھا, چاہے دنیا کے نظام اور حالات ہمیں چاہے جس طرف بھی لے جائیں,
چاہے ہمیں ان تمام حالات میں اپنے ایمان کو محفوظ رکھتے ہوئے، چاہے ہمیں صدرک میثک اور عبدالنجو کی طرح آگ کی بھٹی میں بھی جانا پڑے، تو اس بات پر ایمان لائیے، اس کلام کو بولیے، God is at my side, hallelujah، اور پھر وہ صدرک میثک اور عبدالنجو کی طرح آگ کی بھٹی میں بھی وہ چوتھے کی طرح ہمارے ساتھ آگ موجود ہوتا ہے، جس کی شکل اللہ ذاتہ کی سی تھی، ہاللویہ، وہ پھر آگ کی بھٹی میں بھی چھوڑ نہیں دیتا۔ یہ حالات خدا کے ہاتھوں میں ہے، اور ہم اس کے لوگ ہوتے ہوئے اس کے ہاتھوں میں ہیں۔ میں نے پہلے بھی فیس بک پہ اس کو کوٹ کیا تھا کہ خدا اس حالات میں ہمیں ٹوٹنے نہیں دے گا، بکھرنے نہیں دے گا۔ یہ حالات ہمیں ختم کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ یہ حالات ہمیں بنانے کے لیے آئے ہیں۔ ہاللیلویہ، تھینک یو گاڈ، ہاللیلویہ۔ شکر گزاری، ہمارا ایٹیچیوڈ پازیٹیو ہونا چاہیے کہ یہ حالات یقیناً میرے لیے، میرے گھرانے کے لیے، خاندان کے لیے، کلیسیا کے لیے، ہماری قوم کے لیے، ہمارے ملک پاکستان کے لیے اور دنیا کی قوموں اور ملکوں کے لیے یقیناً بھلائی پیدا کریں گے۔ ہاللیلویہ۔ آئے میرے ساتھ ایک اور حوالہ کو دیکھیے گا، یہ آیات بہت پسندیدہ ہیں۔ کمزوریوں میں زور دینے کا ہمیشہ یہ کلام میرے لیے وسیلہ بنا ہے، اور میرا ایمان ہے آج صبح خدا آپ کے لیے بھی یہ بولنے کو ہے۔ اور زبور 125 اس کی پہلی 3 آیات، اور اس کا اگر ہیڈنگ دیکھیں تو وہ وہاں لکھا ہے خدا کے لوگوں کے تحفظ کی ضمانت۔ ہاللیلویہ۔ یہاں لکھا ہے جو خداوند پر توکل کرتے ہیں وہ کوہ سیون کی مانند ہیں۔ ہاللیلویہ۔ جیسے یروشلم پہاڑوں سے گھرا ہے، ویسے ہی اب سے اب تک خدا اپنے لوگوں کو گھیرے رہے گا۔ ہاللیلویہ۔ Your protection wall. God is our protection wall. وہ ہمارے لیے حفاظتی پہاڑ کا کام کرتا ہے، جیسے اس نے ایوب کے گرد، اس کے گھرانے کے گرد حفاظتی پہاڑ لگا رکھی تھی۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ یقیناً مائی ڈیئر چرچ، آپ کے، ہم سب کے اور ہمارے ملک و قوم اور مقدسین کے گرد حفاظتی پہاڑ لگائے ہوئے ہیں ان تمام تر حالات میں۔ جو خداوند پر توکل کرتے ہیں، 20 آیت میں لکھا ہے کیونکہ شرارت کا عصا صادقوں کی میراث پر قائم نہ ہوگا۔ ہاللیلویہ۔ تاکہ صادق بدکاری کی طرف اپنے ہاتھ نہ بڑھائیں۔ جو خداوند پر توکل کرتے ہیں وہ ہمیشہ قائم رہیں گے۔ انہیں کسی طرح کے حالات جنبش نہیں پہنچا سکتے، کسی طرح کے حالات انہیں لغزش نہیں دے سکتے۔ اور چرچ مجھے آج صبح کہنے دیجئے کہ چاہے حالات اس سے بھی برے ہو جائے، خدا پر توکل کرنے والے عبدالآباد قائم رہیں گے۔ انہیں کسی طرح کے حالات میں جنبش نہیں ہوگی، وہ کسی طور سے لغزش نہیں پائیں گے۔ میں ایک
वाकया इस तलक से हमेशा बताता हूं, और जब जब मैं ये वाकया बताता हूं मैं खुद मजबूत हो जाता हूं, मेरा ईमान बढ़ने लगता है। वो कुछ इस तरह से है, एक मसीही ईमानदार फौजी अपनी बीवी के साथ बहरी जहाज में समुद्री सफर कर रहा था। अचानक जहाज में समुद्र में तूफान आ गया और इस तरह की शिद्दत इख्तियार कर गया कि जहाज हचकोले खाने लगा, यहां तक कि डूबने लगा। शायद अनाउंसमेंट भी हो गई हो कि अब अगले ही लम्हा कुछ भी हो सकता है। सब जितने लोग मुसाफिर जहाज में सवार थे वो रोने लगे, चिल्लाने लगे, आहो पुकार शुरू हो गई। हर कोई अपने अकीदे के मुताबिक अपने खुदा को पुकार रहा है, रहम की फरियाद कर रहा है। अचानक उस फौजी अफसर जो मसीही ईमानदार था, उसकी बीवी का ध्यान अपने शोहर के चेहरे की तरफ गया तो एवरीवन, सब कोई शख्स वो जहाज में चीखो पुकार कर रहा था, लेकिन ये शख्स बड़े इत्मीनान के साथ बैठा हुआ था। किसी तरह की परेशानी और मायूसी इसके चेहरे पर नहीं थी। उसके बीच बीवी परेशान होगी, वो समझी कि शायद ज्यादा परेशानी की वजह से मेरा शोहर सत्य में चला गया। उसने अपने शोहर के बाजू को झंझोड़ा और जब शोहर उसकी तरफ मतवज्जो हुआ तो वो कहने लगी, क्या आपको पता है अगले ही लम्हे हम मौत के मुंह में होंगे, तो आप इन हालात में बिल्कुल परेशान नहीं है, खौफजदा नहीं है। वो ऑफिसर कहने लगा, नहीं। कहती है क्या वजह? उसकी बीवी पूछती है क्या वजह? वो फौजी अफसर था, उसने अपना यहां लगाया हुआ पिस्टल लिया और उसे अपनी बीवी के माथे पर रख दिया। कहने लगा, क्या तू इस पिस्टल से खौफजदा है? वो कहती है नहीं। कहते क्यों? कहती है इसलिए कि ये पिस्टल आपके हाथ में है और आप मेरे शोहर हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए ये पिस्तौल मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उस मसीही ईमानदार फौजी अफसर ने कहा, ये तूफान भी मेरे खुदा के हाथों में है। हालेलुया। और मेरा खुदा मुझे बहुत प्यार करता है, इसलिए ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अजीज कलीसिया, खुदा के लोगों, इन सारे हालात में हम खुदा के हाथों में हैं। वो उसने हम सबों को बड़ी मोहब्बत से बनाया है, बड़े प्यार से अपनी शबीह पर हमें खलक किया है। वो इन हालात में हमें टूटने नहीं देगा, खत्म नहीं होने देगा। ये हालात हमें तबाह नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये हालात हमारे खुदा के हाथों में हैं और वो हमें बहुत प्यार करता है। आए अजीज कलीसिया, इन तमाम हालात में खुदा पर भरोसा करना शुरू करें। मुझे कहने दीजिए, वो हमारी वादिये बुका को बरकत के चश्मों में बदल देने की कुदरत रखता है। वो आंसुओं की वादी को बरकत के चश्मों की जगह बना देना जानता है। हालेलुया। और वो हमारे आंसुओं को गवाही में बदल देगा। हालेलुया। हमारे
خدا کے نزدیک کوئی ایسی حالت نہیں جسے وہ بدل نہ سکے، کیونکہ ہمارا خدا ہمارا بوجھ اٹھانے والا خدا ہے۔ ہمیں اس کلام کو کلیسیا آپ کی زندگی کے لیے اور کلیسیا پاکستان، اپنی قوم، پاکستانی قوم اور ملک پاکستان اور دنیا کے ملکوں اور قوموں کے لیے اس کلام کو کلیم کرتا ہوں۔ ہیلیلویا۔ یہ حالات ہمارے خدا کے ہاتھوں میں ہیں۔ وہ کرونا وائرس جیسی وبا سے ہمیں ہلاک نہیں ہونے دے گا۔ ہیلیلویا۔ بلکہ مجھے کہنے دیجئے، ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں، اور میں یقینی طور پہ یہ کہوں گا کہ یہ حالات ہمیں اس بات کا جو ہے اشارہ دے رہے ہیں کہ جیسس از کمنگ سون، یسوع مسیح جلد آنے والا ہے۔ ہیلیلویا۔ یہ حالات ہمیں اس کی آمد کے قریب لے کے جا رہے ہیں۔ ہیلیلویا۔ آئیں پازیٹیو سے دیکھیے، پازیٹیو سوچیے، ان حالات سے ان آنکھوں سے حالات کو دیکھیے کہ یہ حالات ہمیں خداوند کے قریب لے کے جا رہے ہیں۔ ہمارا خداوند جلد آنے والا ہے۔ یہ حالات ہمیں اس کی آمد کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ یہ دنیا کی قوموں کو یسوع کی آمد کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ یہ حالات دنیا کو ختم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ دنیا کو بچانے کا وسیلہ بنے گے۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے ان تمام دنوں میں ہمیں، ہمارے گھرانوں کو، کلیسیا پاکستان، عالمگیر کلیسیا کو، ہماری پاکستانی قوم، ملک پاکستان اور دنیا کے ملکوں اور قوموں کو اس کلام کے وسیلہ سے سنبھالے اور مضبوط کرے۔